الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العالمین
جو تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ رب العالمین نے ان کے نفسوں کو بھلا دیا، ان کو بھلا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے، کسی کو نہیں رہنا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ پیدائش ہماری دنیا میں ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ایک ٹائم رکھا ہمارے لیے کہ اتنا دن دنیا میں رہنا ہے، کہ کوئی جوانی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، طبعی عمر کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جتنا ٹائم رکھا ہے اتنا ٹائم وہ گزار کر ہی مرتا ہے، اس سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی ٹائم امتحان کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر کون سا کام ایسا کریں جو ہمیں آئندہ کام آئے، مرنے کے بعد کام آئے، کل کام آئے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد دنیا کمانا ہی رہ گیا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، اور مرنے کی گھڑی کون سی ہے کسی کو خبر نہیں ہے، کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے نا تو لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہمیں یقین نہیں ہے، یہ جانتے ہیں ضرور مریں گے، لیکن شاید یہ یقین ہمیں نہیں ہے کہ کل ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، اور جیسا ہمارا عمل ہوگا اس کے مطابق ہمیں سزا یا جزا ملے گی۔ صحابہ کرام کس قدر گھبراتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آسمان سے اعلان کرے اگر کہ روئے زمین کے سارے لوگوں کو بخش دیا گیا ہے سوائے ایک فرد کے، تو کہا تو بھی میں ڈروں گا کہ کیا پتہ وہ بدنصیب شخص کہیں میں ہی تو نہیں ہوں۔ صحابہ کرام دیکھیے اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، آخرت کے عذاب کا خوف کتنا زیادہ ان کے دلوں میں تھا کہ ان کو چین نہیں ملتا تھا، جبکہ دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ملی ہے۔ لیکن دیکھیے کس قدر آپ گھبرا رہے ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل کے لیے ہر آدمی دیکھے، ہر نفس دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے رہتے ہیں کیا جو آگے بھیجتے ہیں لوگ، ما قدموا، جو آگے بھیجتے ہیں ہم اس کو لکھتے رہتے ہیں، وآثارہم، اور اس کو بھی لکھتے رہتے ہیں جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ معاملہ تو ہے ہی ہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، لیکن ہم ایسے بدنصیب ہیں نا، ہمارے بھائی ایسے ہی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو فکر ہی نہیں ہے آگے بھیجنے کی، کیا فکر ہوگی ان کو، پیچھے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم آگے جو بھیجا اس کو بھی لکھتے رہتے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں آثار۔ اثر معنی کیا ہوتا ہے، اثر کا مفہوم اللہ نے کہا نا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اثر کی جمع آثار، تو آثار کا مطلب کیا ہوتا ہے، نشانات قدم۔ ایک بندہ قدم رکھتا ہے زمین پر اور پھر قدم اٹھاتا ہے، جو پاؤں کا نشان بنتا ہے زمین پر اس کو اثر کہا جاتا ہے۔
بنو سلمہ کا واقعہ ہے، ایک قبیلہ تھا مدینہ میں مسلمانوں کا، تو مسجد نبوی سے دور رہا کرتا تھا وہ، تو مسجد کے آس پاس کچھ زمینیں خالی ہوئیں تو بنو سلمہ نے سوچا، بنو سلمہ قبیلے نے سوچا کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آرام رہے، لیٹ نہ ہو، ٹائم سے پہنچ جائیں، جماعت سے پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے مسجد کے قریب آنے کا ارادہ کیا کہ یہ زمین خرید لیں، میں یہاں بس جائیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا بنو سلمہ دیارکم، یعنی اپنے شہر اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جہاں تمہارا گھر ہے وہیں رہو، تکتبوا آثارکم، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، یعنی چل کر مسجد کی طرف آتے ہو اور جاتے ہو، دور ہے تو کیا ہوا، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، یعنی ہر قدم کے بدلے تمہیں ثواب دیا جاتا ہے، تمہارے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تمہارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، تو کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے نشانات قدم، ہم آگے بڑھتے ہیں، نشانات قدم پیچھے رہ جاتے ہیں، پیچھے، بھائی آگے بڑھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے وہ نشانات قدم، تو گویا کہ ہم دنیا میں بھائی مر گئے، دنیا سے گئے، جو ہم نے نامہ اعمال بھیجا اچھا یا برا وہ تو آگے گیا، لیکن ہمارے نامہ اعمال نہ، ہمارے اعمال کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ عمل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم سب کو لکھتے رہتے ہیں۔ اس آیت پر اگر غور کریں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بندوں کے اعمال تین طریقے سے ہوتے ہیں جو درج کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہر اچھا برا عمل، کوئی بھی اچھا برا عمل ہو، سب اللہ کے یہاں دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش اور خود اپنے اعضاء پر کچھ نقوش مرتسم کرتا رہتا ہے، یعنی چھاپتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی کل سنائی دے گی، آواز بھی، بھائی جو بھی ہم بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کی تصویریں بھی چھپتی ہیں۔ اور کل حدیث میں ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے، یہ تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تکلمنا ارجلہم، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، مہر لگا دے گا اللہ زبان پر، ہمارے ہاتھ پاؤں ہی بولیں گے کہ اللہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو جو چیز ہم سوچتے ہیں نا وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ثبت ہیں، ہر چیز چھپ رہی ہے، اور کل تصویر کی شکل میں ہو بہو آ جائے گی کہ ہم نے کون سا غلط کام کیا تھا۔ اور تیسری بات کیا ہے، انسان نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا اور مر گیا، پیچھے اس نے کچھ ایسا عمل چھوڑا اچھائی یا برائی کا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس کا اثر اس کے اولاد پر ہے، سماج پر ہے، معاشرے پر ہے، دنیائی انسانیت پر ہے۔ اچھا یا برا عمل، تو جب تک اس کے اچھے یا برے عمل کا اثر لوگوں پر رہے گا تو تب تک اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جاتا رہے گا۔ بھائی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے یا بری تربیت کی ہے، سماج کو غلط راستوں پر ڈالا ہے یا اچھے راستے پر ڈالا ہے، اب جب تک وہ لوگ وہ کام کرتے رہیں گے جس نے ڈالا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب یا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ دنیا میں کیا پھول کھلایا ہے یا کانٹا بویا ہے، جب تک وہ فصل نہ پھل دیتی رہے گی تب تک نتیجہ اس کے حق میں لکھا جاتا رہے گا، اچھائی یا برائی کا۔ آج لوگ پنچ بنتے ہیں، پنچ، ان بیچاروں کو ہوش ہی نہیں ہے، بڑے پھولے رہتے ہیں کہ ہم پنچ ہیں، قوم کو صحیح راستے پر نہیں چلاتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، بڑے سینہ پھول جاتا ہے، امامہ باندھ دیا کسی نے تو بڑا سینہ پھول گیا کہ بھائی یہ قوم کا پنچ ہے، دیکھیے بڑا ڈھول تاشے کے ساتھ لوگ چلتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں کیا ہے یہ؟ تم نے قوم کو صحیح راستے پر چلایا ہے کیا؟ ارے مر جاؤ گے نا، اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، خلاف شریعت کام ہے، تب تک اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ قدموا وآثارہم، وہ لکھا جاتا رہے گا، چاہے اپنی اولاد ہو اور چاہے قوم کے لوگ ہوں، سماج کے لوگ ہوں یا دنیا کے لوگ ہوں، جن کو ہم نے جس راستے پر ڈالا ہے، جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا، جب تک ہوتا رہے گا، وہ گناہ کا کام نہ لکھا جاتا رہے گا۔ ارے ہم نے آج کی نسل کو ڈال دیا،
میں پنچ کو مثال کے طور پر میں نے آج کی نسل کو ڈال دیا، آپ کو ڈال دیا، بھی آپ نے اپنے آگے والوں کو ڈال دیا اسی نسل پر، اسی طریقے پر ڈال دیا، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا میرے نام اعمال میں جاتا رہے گا وہ گناہ، فرشتے لکھیں گے اس کو۔ اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے ما قدموا آثارہم، جو آگے بھیجا وہ تو ہے ہی ہے، جو پیچھے چھوڑ گئے مر کر اور اس کے اچھے یا برے عمل کے اثرات دنیا میں ہو رہے ہیں، لوگ اس پر کیا عمل کر رہے ہیں، بہک رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھا لکھا جاتا رہے گا، برا کام کریں گے تو برا لکھا جاتا رہے گا، گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کام اچھا کرو، کام وہ کرو جو شریعت کے مطابق ہو، اپنی اولادوں کو ایسے راستے پر ڈالو جو صحیح طریقہ ہو، آنکھیں موند کر نہ بیٹھو۔ اللہ رب العالمین بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں اللہ رب العالمین۔ ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں بھائی، پنچ ہے تو ذمہ دار تو سب کے ہیں، جن کے پنچ ذمہ دار ہم بنے ہیں سب کے ذمہ دار ہیں، لیکن اگر پنچ نہیں ہے تو پہلے تو اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنے ذمہ دار ہیں، پھر اپنے بال بچوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے بال بچوں کو کس راستے پر چھوڑا ہے، کیا سکھایا ہے ان کو، ان کے اعمال جب تک وہ غلط کام کرتے رہیں گے۔ بہت سارے میرے بھائی محلوں میں دیکھ لیجئے آپ، پہلے یہاں لوگ تعزیہ جیسے خوب مناتے تھے، شاید اب بھی ہو، ہے نا، تعزیہ خوب مناتے تھے، پہلے تعزیہ نکالتے تو ڈھول تاشے پیٹتے تھے، ہمارے بزرگ مر گئے، چلے گئے دنیا سے، اور کچھ لوگوں سے میں پہلے کہتا تھا ارے چھوڑ دو، میں ایسے کہتا تھا چھوڑ دو، مر جاؤ گے اور اولادیں تمہاری کام کریں گی یہ، کیونکہ تم نے ان کو ڈالا، تم کو دیکھا تمہارے بچوں نے اور وہ بھی اس میں لگ گئے، اس کا گناہ تمہارے سر جاتا رہے گا۔ ہاں مول صاحب چھوڑ دیں گے، برا تو ہے لیکن چھوڑا نہیں، مر گئے۔ اب کیا ہے، اب ان کی اولادیں اگر کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، عقیدہ ہو چاہے نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بھائی کام تو کر رہے ہو نا، بھائی غلط مان رہے ہو، بھائی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو صحیح تھوڑے مانتا ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، چوری ہے غلط ہے تو گناہ اس کا نہیں ملے گا، بھائی گناہ تو ملے گا، بھلے عقیدہ نہ ہو، شوق میں حصہ لو، دلچسپی ہے، ایسے ہی منورنجن ہے، کیا ڈھول بجا رہے ہیں، ہم بھی ڈھول بجا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ اس کا عذاب ہمیں نہیں ملے گا۔ ابے رونق بڑھا رہے ہو نا، اگر بھیڑ نہ جائے، محفل نہ ہو تو وہاں کون بجائے گا، یہ میلے ٹھیلے کیوں لگیں گے؟ تو اس میں جیسے بجانا حرام ہے نا، شامل ہونا، کرنے والا جیسے غلط کام کر رہا ہے، یہ شامل ہونے والے بھی اتنے ہی گنہگار ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو کس راستے پر چھوڑا ہے۔ آج بھی پوچھا جائے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی یا بری تربیت کے تعلق سے کتنا سنجیدہ ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کیا؟ آج اگر کسی کو اسکول میں نا، پرائیویٹ اسکولوں میں یا کہیں فری نمبر آ جائے، کیا ارے وہاں فیس معاف ہو گئی ہے، بچے کو وہاں ایڈمیشن کرا دیا ہم نے، فری ہے، اور کتنے مالدار ہو جاؤ گے تم، کیا فیس بچ جائے گا 10,000 روپیہ، اگر تم نے 10 سال لڑکا پڑھا 50,000 روپیہ بچا لیا تو تم مالدار ہو جاؤ گے، کیا کر لو گے؟ وہاں سکھایا کیا جا رہا ہے بھائی؟ دینی تربیت، اور تربیت کیا پہلے ہوتی ہے، چھوٹے پر ہوتی ہے، چھوٹے سے ہوتی ہے، اور ہم نے بچے کو اٹھا کر کے ڈال دیا، دینی تعلیم سے بالکل ناآشنا ہے۔ پوچھ لو ابھی کہ تجھے کلمہ آتا ہے کیا؟ کلمہ بھی نہیں آتا ہے صحیح سے، قاعدے سے کلمہ بھی نہیں آتا ہے، نماز کی دعائیں کیا آئیں گی؟ کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ہے ہمارا بھی، جو بچہ شروع سے چلا گیا اسکولوں میں اور وہ آج 8ویں میں 7ویں میں آ رہا ہے ایڈمیشن کے لیے ہمارے یہاں، ہم نے دیکھا اس کو پہلا کلمہ دوسرا کلمہ ڈھنگ سے یاد نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ دار کون ہے بھائی؟ تم تو خوش ہو گئے، ہم خوش ہو گئے کہ اس کی فیس معاف ہے، فری پڑھے گا، آپ یہ لوگ پھول گئے۔ ارے دنیا ہی میں رہنا ہے، کل یہی بچہ، اور دیکھ لیجئے نیت آپ کی کیا ہے، دین ہے ہی نہیں۔ اپنے بچوں کے تعلق سے کتنے سنجیدہ ہیں ہم لوگ کہ بچہ ہمارا دینی تربیت حاصل کرے، کتنے سنجیدہ ہیں ہم۔ کسی کی دل میں یہ نہیں رہتا ہے کہ بچے کو ہم کیا دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں، ہے کیا دنیا ہی کمانا ہے تو دنیا ہی ملے گی، بھائی ظاہر سی بات ہے۔ اب بچہ جتنا غلط کام کرے گا اور کل قیامت میں یہی پکڑے گا کہ پروردگار اس نے مجھے ایک لفظ نہیں سکھایا دین کے نام پر۔ حضرت عمر کا واقعہ، ایک بڈھا آیا تھا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر کہ امیر المومنین میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ تو بچے کو بلایا، کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں مانتا اپنے باپ کی بات؟ کہا امیر المومنین یہ بتائیے کہ باپ کا کیا حق ہے، میرا کیا حق ہے اس کے اوپر؟
اس کو کیا کرنا چاہیے میرے ساتھ؟ کہا تیرا اچھا نام رکھتا، تجھے قرآن کی دین کی تعلیم دیتا، کہا کہ تیرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا، تیرا اچھا نام رکھتا، تیرے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرتا۔ کہا میرے باپ نے کچھ نہیں کیا ہے، میری ماں ایک حبشی لونڈی ہے، ایک مجوسی لونڈی ہے، کالی کلوٹی، اور کہا اس نے میرا نام بھی خراب رکھا ہے، اور دین کے نام پر، قرآن کے نام پر ایک لفظ مجھے نہیں سکھایا ہے۔ تو جانتے کیا کہا کمبخت، تو نے پہلے بچے کا حق ادا نہیں کیا ہے اور آج تو اس سے حق کا مطالبہ کرتا ہے کیا سوچتے ہیں آپ کے بچے آپ کے کام آئیں گے کیا؟ بھئی بڑے ہو کے شکایت کیوں کرتے ہو کہ بچہ نافرمان ہے؟ کر رہے ہیں لوگ شکایت نا، بعد میں کہتے ہیں ارے سب خراب ہیں، ہے نا، بچہ کہاں نہیں مانتا۔ اب مانے گا کیسے؟ تم نے تربیت کیا دی ہے؟ اللہ کا خوف پیدا کیا ہے کیا؟ آج سب بھول جاتے ہیں، دینی مدرسے اس لیے ویران ہو رہے ہیں، خوش ہیں لوگ دنیا کمانے میں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کا جو اجر ہوتا ہے نا اس کا عمل ختم ہو گیا، اب ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں الا من ثلاثہ، مگر 3 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ آپ نے کہا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاؤ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہو، جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ملتا رہے۔ تو جب تک فائدہ ملتا رہے گا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی فرشتے لکھتے رہیں گے۔ اور علم ينتفع بہ، یا کوئی ایسا علم چھوڑ جائیں جس سے دنیا فائدہ اٹھائے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ جائیں، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے۔ ہماری نظروں کے سامنے ہے، اس بیچارے کو فرصت نہیں ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کیا خاک دعا کرے گا؟ پہلے اپنا تو بچ جائے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچا لو، پھر ہے واہلیکم، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو پہلے اپنے کو بچانا ہے، جو خود بچے گا تب تو بچائے گا۔ جہنم میں خود گر رہا ہو تو ماں باپ کو کہاں گرنے سے بچائے گا؟ بھائی کہاں دعا کرے گا؟ اس کو فرصت ہی نہیں کہ اپنے لیے دعا کر لے، ہمارے لیے کیا دعا کرے گا؟ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فیقول یا ربی انا لی ھذا، کہا کہ جنت میں اللہ رب العالمین نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ بھائی اس کا درجہ کیا؟ اس کے عمل کے حساب سے، جو دنیا میں نیک کام کیا اس کا بھائی ایک درجہ ہے، دوسرے یا تیسرے درجے پر اس کا ہے، پھر اللہ اور بلند کرے گا تو کہے گا انا لی ھذا، پروردگار اے میرے رب یہ مجھے کہاں سے یہ درجہ کہاں مل گیا؟ تو کہا باستغفاری ولدک لک، کہا تیرے بیٹے کی دعا کرنے کی بنا پر تیرے لیے۔ یہ دیکھ لیجئے بھائی، نیک بچہ ہے نا، بھائی نیک ہے تو ظاہر سی بات ہے، نیک ہے تو دعا کرے گا ہی اپنے ماں باپ کے لیے۔ ابھی نیک نہیں ہے تو کہاں سے دعا کرے گا؟ بھائی دنیا میں جب آپ زندہ تھے تو آپ کا فرما بردار نہیں تھا، آپ کا کہا نہیں مانتا تھا، آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تھا، مرنے کے بعد کہاں فرصت ہے اس کو کہ یاد کرے آپ کو؟ جب نالائق اولاد ہے، آپ کو نہیں چاہتی ہے تو کیا ابے مرے بڈھا چھٹی میں لینا ہے؟ بوجھ ہے بھی، کہاں سے دعا کرے گا؟ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کرنا چاہیے، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ بچوں کو کس راستے پر ڈالا ہے؟ جتنا غلط کام کریں گے، ہم نے دین کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے، ہماری لڑکی بگڑ گئی، ہمارا لڑکا بگڑ گیا، تو اب ذمہ دار کون ہے؟ تربیت ہم نے نہیں کی ہے، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ یہ کہ یہی دشمن ہے نا بھائی، تربیت نہیں دیا ہے ہم نے تو دشمن ہی ہے ہمارے لیے، اور کیا ہے؟ بھائی غلط کام کریں گے، اب غلطی دونوں کی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، تربیت ہم نے نہیں دی ہے، بچہ کہاں سے اچھا بن جائے گا؟ میرے بھائیوں دوسری بات، ہمارے گھر میں غلط کام ہو رہا ہے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے ہمیں اصلاح کی پوری کوشش کرنا چاہیے، نظریں چرا کر کے، نظر انداز کر کے گزرنا ہے۔ بچے ہیں
کر رہے ہیں، دنیا کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کر لینے دو، کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم جس حالت پر چھوڑ رہے ہیں نا، نظر انداز کر کے گزر جائیں گے، اللہ قیامت میں پوچھے گا۔ حدیث ہے کہ جو آدمی اچھائی کی طرف دعوت دے، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، کہ جو آدمی نیک بات کی طرف بلائے، اب وہ چاہے اپنی اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، چاہے گاؤں کے لوگ ہوں، چاہے کہیں کے لوگ ہوں، جو آدمی کسی نیک بات کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف بلائے، تو اس کے لیے کتنا ثواب ہے بھائی؟ اس کے لیے جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اور ان کے ثوابوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، یعنی جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کے برابر ثواب ملے گا، اور عمل کرنے کے والوں کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ ومن دعا الی ضلالہ، اور جو گمراہی کی طرف بلائے گا، کان لہ من الاسم کان علیہ من الاسم مثل آثامہم مثل من تبعہ من آثامہم، اور اگر ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ غلط کام کریں گے ان کے گناہ کے برابر اس کو گناہ ملے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ آج میرے بھائیوں دیکھ لیجئے آپ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک کام غلط ہوتا آیا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن ہم نے روک نہیں رہے ہیں، وہ چل رہا ہے وہ معاملہ۔ تو جب تک چلتا رہے گا میرے بھائیوں، گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے ہم اگر جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم روکیں۔ کل قیامت میں یہی بچے، یہی بیویاں، یہی ہماری اولادیں ہمارا دامن پکڑ لیں گی، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان سب کو روکیں اگر ہم جانتے ہیں۔ اور جو آدمی، ایک حدیث اور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو کہا کہ بھلائی کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی کام کرو ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بدعتی نہ بنو، بدعتی کیا بنو؟ متبع بنو، یعنی اتباع کرنے والے۔ اتباع کیا ہوتی ہے بھائی؟ رسول کے طریقے پر چلو، نیا کام ایجاد نہ کرو۔ رسول نے کیا ہے تو کرو، ٹھیک ہے، رسول نے نہیں کیا ہے تب نہ کرو، وہی تو بدعت ہے بھائی۔ آج کے زمانے میں دیکھ لو، بہت سارے رواج، رسم و رواج ہمارے بیچ میں رائج ہیں، لیکن اب چلتا آ رہا ہے، ہم نظر انداز کر رہے ہیں، پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بھائی ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے پتہ ہے، اور سب پوچھا جائے تو ہاں مول صاحب غلط تو ہے، بھائی غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے تب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ حدیث کیا ہے؟ تم میں سے کوئی غلط کام کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو زبان سے کہے، زبان سے طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ تو آپ بتائیے کتنا روکتے ہیں ہم؟ کہاں روک رہے ہیں بھائی؟ صحابہ کرام کو نا، اور ہمارے اسلاف کو کتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ مرتے مرتے وہ بچوں کو سمجھاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی؟ کیا کہا اپنے بیٹوں سے؟ ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے باپ دادا کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ کیا ہے دیکھیے بھائی، شرک جانتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے، تو سب سے پہلی فکر تو ان کو یہی ہوا کرتی تھی، لیکن پوچھ رہے ہیں آخری وقت پر، دیکھیے نبی کے بیٹے ہیں، غلط نہیں ہے، سب صحیح ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ دادا کے معبود کی، اسحاق اور ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے ہم۔ بتائیے کیا فکر ہے؟ آج ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کیا؟
مرتے مرتے کہ ہم پوچھیں کہ بھائی کیا کرو گے میرے بعد؟ دین کی فکر ہوتی ہے کیا؟ آدمی گھر کی فکر ہے، تم ایسے رہنا، تم ایسے کرنا، وہ ایسے کرنا، کوئی خیال نہیں آتا ہے، زندگی میں خیال نہیں آیا، مرتے وقت کیا خیال آئے گا؟ میرے بھائیوں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا ادب نا، سب سے بڑا تحفہ جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ بہترین ادب ہے، بہترین تعلیم و تربیت ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ اگر چاہے کہ آپ کے بیٹا کیا فٹ پاتھ پر رہے بھیک مانگے تو آپ کچھ کر لیں گے کیا؟ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ بھیک مانگنا لکھا ہے اللہ کی طرف سے، بھیک مانگے گا، آپ کتنا کوشش کر لو، پڑھا لو، کتنا کر لو، کتنے ڈگری والے گھوم رہے ہیں، کہاں نوکری لگ رہی ہے، لیکن دل میں سچی نیت ہو کہ بچے کو دیندار بنانا ہے، آپ کا کام بنانا ہے، آگے روزی دینا اور صحیح راستے پر لے جانا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں بھائی؟ حدیث میں، قرآن میں جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ بچوں کی تربیت ایسے کرو، آپ اس نہج پر تربیت کیجئے اور رزلٹ کا انتظار اللہ کی طرف چھوڑ دیجئے، رزلٹ کا کہ اللہ رب العالمین بنانے والا ہے، لیکن فکر ہم کرتے ہیں، تو فکر کر رہے ہیں تو وہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہماری لڑکیاں کیسی ہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں، دیکھ لو، یہ نتیجہ اس کا ہے۔ فکر دین کا نہیں ہے، دنیا کی ہے، تو بچے دنیا میں ساری چیزیں آتی ہیں بھائی، شراب پینا بھی آتا ہے، رنڈی بازی کرنا بھی آتا ہے، جوا کھیلنا بھی آتا ہے، تو بچے ہمارا سارا کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے، دنیا ہی ذہن میں تھا نا، تو دنیا میں سب ہے بھائی، سب کریں گے۔ آپ عائش کر رہے ہیں، یاشیاں کر رہے ہیں، تو بچے نہیں کریں گے کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دیندار بننا چاہیے اور بچوں کی بھی دینی فکر کی طرف توجہ دینی چاہیے، دینی تربیت کی طرف، دیندار بنائیں، شروع سے یہ ذہن میں رہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ ہمارا دنیا میں محتاج اور فقیر نہیں رہے گا۔ اور میں بتاؤں نا، دنیا میں دیکھ لو کہیں بھی، بھلے عالم چاہے جیسے ہوں آج کے زمانے میں نا، حالانکہ بد عمل ہیں سب، ہاں اتنا عمل نہیں ہے ہم سب میں، لیکن آج بھی دیکھ لیں، دنیا کا مشاہدہ کر لیں، ارے ایک عالم نہیں ملتا ہے کہیں کہ کسی نے خودکشی کی ہو، پریشان ہو کر کے آتم ہتیا کر لیا ہو، مر گیا ہو کہ کھانے کو نہیں ہے، وہ کتنا ہی فقر و فاقہ کر لے مرتا ہی نہیں ہے، مرے گا نہیں، اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، پریشان نہیں ہوگا، چاہے جیسے جس حال میں بھی کچھ بھی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دیندار بناؤ، دیندار، دین کی فکر کرو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بھی ہماری بنے اور آخرت بھی بنے۔ دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، بچہ ہمارا عیاش نکل گیا، خراب نکل گیا، کون بدنام ہو رہا ہے؟ وہ فلاں کا بیٹا ہے، ابے اس کا باپ بھی تو ایسا ہے نا، اس کی ماں بھی تو ایسی ہے، اس کے گھر والے ہی ایسے ہیں، تو یہ بیٹا کہاں سے بنے گا؟ سب کا نام خراب ہوتا ہے۔ اور اگر بچہ اچھا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی شریف کی اولاد ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کسی شریف کی اولاد ہے، بچہ اچھا ہوتا ہے تب کسی شریف کی اولاد ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔